السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک رکوع سورہ صاد کا ہم مکمل کر چکے ہیں، اور اب دوسرا رکوع، چونکہ آواز میں انٹرپشن تھی تو ہم نے پیج ریفریش کر کے اب دوسرا رکوع سورہ صاد کا ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں، اور غالباً میں امید رکھتا ہوں کہ اب آپ لوگ کو آواز مکمل کلیئر آ رہی ہوگی۔ جہاں دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلاۃ والسلام کا ذکر ہوا اور ان منافقین اور مشرکین کی ہٹ دھرمی جو واضح ہوئی ہے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا کہ ایک طریقے سے دلجوئی کرائی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ان کی باتوں پر اب صبر کریں، کیونکہ یہ منافقین مشرکین تو بس انتظار کر رہے ہیں، ہؤلاء الا صیحۃ واحدہ، کہ یہ لوگ بس ایک زور کی چیخ کے انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں ایک آواز کے، ما لہا من فواق، کہ جس میں کوئی وقفہ نہیں آئے گا، وہ مسلسل چلے گی۔ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی ابھی کہ اگر لاؤڈ اسپیکر بھی مسلسل چلتا رہے تو اس میں جو آواز میں ایک خرابی پیدا ہوتی ہے جس سے 2 منٹ کے لیے کان سہم جاتے ہیں، تو اللہ کی جو عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو عالم امر کی باتیں پتہ ہے، عالم الغیب ہے، وہ کن فیکون کی شان رکھتا ہے، تو وہ تو ایک ہی چنگھاڑ ہوتی ہے جو کہ تمام قوموں کا حشر نشر خراب کر دیتی ہے۔ ما لہا من فواق، تو جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، ساؤنڈ ویوز ایسی جنریٹ ہوں گی اس میں کہ انسانوں کے کلیجے اور دل ہلا کے رکھ دے گی وہ آواز۔ بڑی بڑی فوجیں نازل کرنے کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہوگی ان منافقین اور مشرکین کے لیے، اے نبی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور یہ بدبخت کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہمارا جو حصہ ہے ہم کو حساب سے پہلے ہی دے دے، ہمارا جو ڈیبٹ کریڈٹ ہے وہ ہمیں دے دے، ہماری بیلنس شیٹ جاری کر دے، ہمیں نامہ اعمال دکھا دے، روز جزا اور سزا کے دن سے پہلے۔ ہم خود تنگ آ گئے ہیں کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگاتار باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، تو یا اللہ تعالیٰ پہلے ہی قطنا قبل یوم الحساب، پہلے ہی ہمارا نامہ اعمال، ہمارا حساب کتاب ہم کو دے دے، روز آخرت سے پہلے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون، اب دیکھیں پھر وہی ہدایت حضور کے لیے کہ نبی آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور یاد کریں ہمارے اس بندے داؤد کو جو کہ ذکر کرتا تھا، اور وہ تھا بھی بڑی قوت والا، ہمت والا، اِنَّهُ اواب، اور یقیناً وہ ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ یعنی اے نبی آپ کو تو ابھی 10 سے 12 برس ہوئے ہیں، اس سے پہلے یاد کریں ان عظیم الشان شخصیات کو۔ قرآن مجید جو ہے بار بار یہ اس کی طرف آگاہی دلاتا ہے کہ یاد کریں ہمارے اس بندے 950 برس جس نے صبر کیا، حضرت نوح علیہ السلام۔ تو یہ بیسیکلی حضور اور اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے یہ آیات نزول ہوتی ہیں کہ اے نبی آپ کو جو ہے ابھی اتنا کم وقفہ ہوا ہے اہل ایمان کو یہ تکالیف جھیلتے جھیلتے، تو اس سے پہلے یاد کریں اتنے بڑی بڑی شخصیات بھی گزری ہیں، اور دیکھیں پھر ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو صبر کی روش رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انا سخرنا الجبال، ہم نے مسخر کیا تھا، تابع کیا تھا اس کے حکم پر، پھر تمام کے تمام پہاڑوں کو، معہو اس کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق، کہ جو صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اس کے ساتھ مل کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے زبور، اس میں ہے کیا بیسیکلی یہ سارے حمد اور اللہ کی ثنا کے ترانے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی کے بیانات ہیں، جس کو وہ نہ صرف وہ بلکہ تمام کے تمام پہاڑ بھی وجہ میں آ کے گنگناتے تھے، والطیر محشورہ، اسی طرح پرندوں کو بھی جو تسبیح کے وقت ان کے پاس جمع ہوتے تھے، کل لہ اواب، یقیناً یہ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ پرندے بھی اگر گنگنا رہے ہیں اور اسی طریقے سے زبور پڑھ رہے ہیں اور اس میں وجہ کی کیفیت ہے، تو پرندے بھی رجوع کر رہے ہیں حضرت داؤد پر، اور حضرت داؤد تو آٹومیٹکلی اللہ سے رجوع میں، اور ہمتاً ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا جو کنیکشن ہے، رابطہ ہے، وہ قائم دائم ہے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ،
اور اسی طریقے سے ہم نے ان کی سلطنت کو بھی بڑی قوت والی دی تھی، بڑا جما دیا تھا ہم نے ان کی قوت کو، ان کی حکومت کو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے ان کو حکمت بھی دی تھی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ان کو ہم نے فیصلہ کن باتیں سمجھائی تھیں، یعنی ایسی وہ بات کرتے تھے جو دو ٹوک ہوتی تھی اور اپنی باتوں سے دوسروں کو ایک دم زیر کر دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی دی تھی، فہم دیا تھا، باتوں کی تحقیق تک پہنچنے کا ایک ہنر سکھایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنے ہر بندوں کو یوں سمجھ لیجئے کہ نواز دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، ان سب کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ محکم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی ایسی وہ فیصلہ کن بات کرتے تھے، دو ٹوک، اور سب کے لیے موجب اطمینان کا بھی باعث بنتے تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور بھلا آپ کو کیا ان اہل مقدمہ کی خبر نہیں پہنچی؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کہ جب کہ وہ لوگ کود پڑے حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ پر، عبادت خانہ پر، یعنی دیوار پھلانگ کر حضرت داؤد علیہ السلام جہاں اللہ سے لو لگا رہے تھے وہاں ان کے محراب میں آ گئے کچھ لوگ، دو لوگ آ گئے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے۔ دیکھیں کچھ واقعات ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں رسول جتنے بھی گزرے ہیں وہ ہوتے تو معصوم ہیں، لیکن اگر کوئی معمولی خطا بھی ان سے انجانے میں بھی ہو جائے، غلطی میں بھی ہو جائے، سہو میں کی حالت میں ہو جائے، تو اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان بڑے بڑے لوگوں کے رتبے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کی چھوٹی سی بھی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کے نزدیک، اللہ کی نگاہوں کے نزدیک وہ بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت بچا لیتا ہے غلط کاموں سے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت کر لیتا ہے کہ وہ غلط کاموں میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک آدھ دفعہ خیال آیا کہ یہ جو عربوں کے یہاں شاعری ہوتی ہے، شاعروں کی محفل ہوتی ہے، ذرا اس میں ہم بھی جاتے ہیں، کیونکہ عرب میں شاعری کا ایک بڑا ذوق تھا، شوق تھا، ایک چرچا تھا۔ تو حضور نے غور کیا، سوچا کہ میں بھی اگر جا کر دیکھوں، لیکن اللہ نے راستے میں ان پر نیند غالب کر دی، وہ سوتے رہے پوری رات، اور پھر صبح اٹھے ہیں تو پھر فجر ہو رہی ہے۔ تو اللہ حفاظت فرما دیتا ہے، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ کا جو رسول ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ارادہ پیدا بھی ہو جائے بالفرض تو اللہ ایسے انتظامات پیدا کر دیتا ہے، ایسی سپلائی پیدا کر دیتا ہے کہ اس عمل کی تکمیل کی نوبت نہیں آتی، وہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اب یہ جو واقعہ آ رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، یہ تورات میں بھی آیا ہے، لیکن یہاں یوں سمجھیے کہ جو تورات میں واقعہ ہے کیونکہ وہ تحریف ہو چکی ہے پوری کتاب، تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کو بڑا اچھالا گیا ہے۔ یہاں دمبیوں کا دیکھیں الفاظ آ رہا ہے، ایک دمبیوں کا معاملہ ہوا ہے ان دو شخصوں کا، جن دو اشخاص نے، جن دو لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی محراب میں، کہ اس عبادت گاہ میں چھلانگ مار کے ان سے اپنے اس معاملے کو پورا کرانے کی کوشش کری تھی۔ تو یہ وہ پورا واقعہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کو، چونکہ سارے کے سارے جیسے میں نے کہا کہ نبی اور رسول بڑے معصوم ہوتے ہیں، تو جیسے پولی گیمی کا معاملہ تھا کہ 4 سے زیادہ شادیوں کا جو ایک رواج تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو الاؤ تھا اس وقت کے لیے، باقی اہل ایمان کو 4 تک کی لمیٹیشن کے لیے قائم دائم کر دیا۔ تو ویسے ہی یہ معاملہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ایک بڑا جلالی انداز تھا، بڑا روب تھا ان کا۔ تو ان کی بھی کئی بیویاں تھیں، لیکن ان کے دل میں ایک بن بنائے کم بشری ایک خیال ایک وقت آ گیا کہ کسی خاص عورت سے مجھے اس عورت سے نکاح کرنا ہے۔ اب وہ عورت جو تھی وہ پہلے ہی کسی اور کے نکاح میں تھی، لہٰذا وہ پوری بات یہاں آ رہی ہے جو کہ ایک دمبیوں کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی ہمیں کوشش کری ہے کہ بن بنائے کم بشری اگر کسی انسان کے بھی دل میں، کسی نبی رسول کے دل میں بھی ایسا خیال آ جائے تو اللہ تعالیٰ حفاظتی انتظامات کر دیتا ہے جس سے اس عمل کی تکمیل نہیں ہوتی۔ بس اصل بات یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی اس واقعے کے ذریعے، اس زمبیوں کے واقعے کے ذریعے سے کہ اے داؤد تم کیا کر رہے ہو، تمہارے دل میں یہ بات تو نہیں آنی چاہیے، تم ذرا محفوظ رہو، تم ذرا سوچو کہ یہ جو تمہارا ایک دلی رجحان بھی ہے کسی خاص عورت کی طرف کہ اس سے نکاح ہونا ہے تمہارے لیے، تو اس کو تو انجام مت کرنے دیں گے ہم، اس کی تکمیل نہیں پوری ہونے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو آلریڈی کسی کے نکاح میں آلریڈی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انتظامات کر دیتا ہے کہ اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ میرے خیال سے اب آپ لوگ کو یہ واقعہ سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور آپ ان اہل مقدمہ کی بھی خبر آپ تک نہیں پہنچی،
جو کہ مقدمہ ایک چیز میں جھگڑ رہے تھے، کسی باہمی اختلافات میں دو لوگ جھگڑ رہے تھے، اس تصور المحراب، جب کہ وہ کود پہنچے، آ گئے آپ کی عبادت خانہ کی دیوار پھلانگ کر حضرت داؤد کے حجرے میں آ گئے، اس دخلوا، جب کہ وہ آئے، اعلیٰ داؤد علیہ السلام کے پاس، ففزع منہم، تو حضرت داؤد علیہ السلام تھوڑا گھبرائے کہ اچانک یہ دو لوگ آ گئے ہیں، اب پتہ نہیں میں تو عبادت کر رہا ہوں، ان کا کیا انجام ہے، ان کی کیا یہ ایک ان کی کیا ارادہ ہے، ان کے کس وجہ سے میرے اس حجرے میں اچانک کود گئے ہیں، ذرا ٹھہر دوں میں دیکھوں ان کو، ان کا ارادہ کیا ہے۔ ففزع منہم، گھبرا گئے وہ، قالوا لا تخف، تو ہم نے فرمایا کہ نہیں آپ ڈریں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے فرمایا کہ قالوا لا تخف، اے داؤد علیہ السلام آپ مت گھبرائیے، خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم دو اہل معاملہ میں ایک دوسرے پر کچھ زیادتی ہو گئی ہے، یعنی یہ جو میرا بھائی ہے، دونوں بھائی تھے وہ دونوں، تو ان کا معاملہ آ رہا ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے پر کچھ زیادتی کری ہے، کچھ بغاوت ہو گئی ہے ہمارے درمیان، فاحکم بیننا بالحق، تو اے اللہ کے رسول، اے حضرت داؤد علیہ السلام، آپ ہمارے مابین حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، انصاف ہمارے معاملے میں کر دیجئے، ولا تشتت، اور بے انصافی مت کیجیے گا یا ہمیں ڈھیل مت دیجیے گا کہ کل آؤ ہمارا یہ جو فیصلہ ہے یہ کل ہم کر دیں گے تمہارے مابین، یا پھر پرسوں آؤ، تو ہمیں ٹالیے گا نہیں، ہمارا یہ جو معاملہ ہے یہ ایمرجنسی کا ہے، فوراً اس میں ہمیں کوئی حل بتائیے، وہدنا الی سواء الصراط، اور ہم کو سیدھی راہ پر، سیدھی طریقہ جو ہے اس کے درمیان جو ہمارا ایک سیدھا انجام ہے اس سے ہم کو واقف کر دیجئے، ہمارے درمیان کون ہم میں سے سیدھے راستے پہ ہے اس کی رہنمائی آپ اپنے اس فیصلے سے فرما دیجئے۔ ان ھذا اخی، واقعہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یعنی ایک شخص جو ہے، جو دو کودے تھے تو ان میں سے ایک اب بول پڑا کہ یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99 جو شیفرڈز ہیں، شیپس ہیں، وہ 99 ہیں، و90 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، ایک جانور ہے، فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اور یہ میرا بھائی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ جو ایک ہے وہ بھی مجھ کو دے دو، اور بات چیت میں بھی یہ میرا بھائی مجھ کو دبا دیتا ہے، یعنی ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک بڑا بھائی، بھلے بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی، جس کی بھی یہ حرکت تھی، باتوں میں وہ بہت تیز ہے، پریشرائز کر رہا ہے مجھے، دبا رہا ہے، اس کی پوری نظر جو ہے وہ میری ایک ہی دمبی پہ ہے، حالانکہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور باتوں میں بھی یہ ایسا ہے کہ بات چیت میں بھی مجھ کو زیر کر دیتا ہے، دبا دیتا ہے، پریشرائز کرتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، حضرت داؤد نے فرمایا کہ یہ جو تیری دمبی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کی درخواست کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہ تو تجھ پہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، یعنی اس کے پاس آلریڈی 99 ہیں اور یہ ایک ملا کر پوری 100 مکمل کرنا چاہ رہے، تو یہ اندازہ تو اس کا، اور یہ اس کی تدبیر تو بہت ہی ظلم پر مبنی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور واقعتاً اکثر شرکاء کی عادت ہی یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پر یوں ہی زیادتی کرتے ہیں، لوگوں میں کثیر معاملات یہی ہوتے ہیں کہ ناانصافی پوری روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے، تو انسان انصاف کو نہیں دیکھتا اگر اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ہوس پیش نظر ہوتی ہے، انسان کے آڑے ہوس آئی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک مکان ہے تو 2 مکان، 2 ہیں تو 4 مکان، یہ ہوتا ہے، انسان کی ہوس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اس کا کوئی انجام بھی بہت برا ہے، یوں سمجھیے اس کا کوئی آخر نہیں ہے، ایک بار یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ رکنے کا اور تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں مگر وہ، اللہ یہ کہ جو لوگ ایمان رکھیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک صالح اعمال کریں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، تو ایسے لوگ تو واقعتاً بڑے کم ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ انصاف پسند ہوں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو پیش نظر رکھیں، حلال اور حرام کے درمیان امتیازی فرق رکھیں، جائز اور ناجائز کے درمیان ایک آڑ رکھیں، تو یہ ایسے لوگ تو واقعتاً کم ہوتے ہیں، یعنی یہ جو تیرا بھائی ہے یہ یقیناً ظلم کر رہا ہے کہ وہ 99 ہیں اور ایک تیری اس دمبی کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اب حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ سارا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے امتحاناً میرے لیے کرا ہے، یعنی وہ جو میں بتا چکا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی دل میں جو خیال آیا تھا ایک نکاح کرنے کا کسی ایسی عورت سے جو کہ آلریڈی کسی کے نکاح میں تھی، تو ان کو بعد میں یہ خیال ہوا کہ یہ سارا ماجرا تو اس لیے ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے متنبع کیا ہے، ہوش میں لایا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو کہ یہ پورا کا پورا ایک دمبیوں کا معاملہ ہوا ہے، اس سے تو اللہ نے آگاہی دی ہے مجھے کہ میری ان بیویوں کے معاملے میں بھی مجھ کو ان پر اب ندامت ہوئی ہے، ان کو خیال آ گیا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے
جو کیفیت ان پر ہوئی ہے، اچانک رقت طاری ہوئی ہے، پھر انہوں نے رکوع کیا، سجدہ کیا، اس خیال پر ان کو ندامت ہوئی اور اس پر فوراً وہ توبہ اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے واقعتاً دوبارہ انہوں نے رجوع کرا۔ وَظَنَّ داود انما فتنا، ان کو خیال ہوا کہ یہ تو فتنہ تھا میرے لیے، امتحان کا ایک اللہ تعالیٰ نے کڑی میرے لیے سامنے رکھی تھی۔ فاستغفر، سو انہوں نے اپنے رب کے سامنے توبہ کی، وخر راکعا واناب، اور توبہ کر کے سجدوں میں گر پڑے، رکوع کرا اور یعنی جھک گئے، اور پھر واناب، اور رجوع کیا واپس۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ فغفرنا لہ ذالک، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی اور پھر ان کو معاف فرما دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور ہمارے یہاں تو ان کا ایک خاص مقام بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی نیک انجامی بھی ہے، یعنی جب وہ واپس بھی آئے گا ہمارا بندہ داؤد، تو ہمارے نزدیک بھی اس کا قیامت کے دن بہت اعلیٰ ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اور جنت الفردوس میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو جنت دیں گے، لوٹنے کا انجام بھی پھر اس کا بہت بہتر ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلافت دی ہے، حاکم بنا ہے، تم کو حکومت دی ہے، تم ذرا اس اندازے کو سمجھو، اپنی اس پوسٹ کو سمجھو۔ فاحکم بین الناس، سو لوگوں میں بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا کرو، بالحق، حق کے ساتھ۔ ولا تتبع الہوی، اور آئندہ کبھی اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرنا، یعنی یہ جو تمہارا بھی خیال آیا تھا نا کہ ایک اور بیوی ہو جائے، تو اس پہ اب جب اللہ کی طرف سے آ گیا ہے معاملہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرائط ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی عورت سے نکاح پسند نہیں کرتا جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہو، تو تم اپنی نفسانی خواہشات کی بھی پیروی مت کرنا۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر ایسا کرو گے، اپنی نفسانی خواہشات کی اور ان کے تقاضوں کو ہی پورا کرنے میں لگے رہو گے، تو تم خدا کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے تم اللہ کے سیدھی شارہ سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، یقیناً جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے تو سخت عذاب ہوگا، اور اس درجے میں وہ آئیں گے کہ روز حساب کو وہ بھولے ہوئے ہوں گے۔ بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جزا اور سزا کے دن کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ واقعہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ بڑا ایک لطیف مقام ہے قرآن مجید کا، بہت اہم مقام ہے۔ یہ واقعہ آپ کو سیرت نبوی سے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہم وہ الفاظ پڑھ چکے ہیں، وَلَا أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، کہ اے نبی بھلے آپ نے جتنی شادیاں کر لی ہیں، اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے، اگر کوئی عورت آپ کو حسن و جمال میں عمدہ بھی لگے، اچھی بھی لگے، تب بھی آپ نے نکاح نہیں کرنا ہے۔ وَلَا أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، بھلے وہ آپ کو حسن و جمال میں اچھی عمدہ لگے، جتنا نکاح کر لیا اب بس۔ کیونکہ رسولوں کے ساتھ بھی میں بار بار عرض کر چکا ہوں، بشریت کا تقاضا ہوتا ہے، معاملہ تو ہے نا، اب آخر وہ بھی اللہ کے رسول تو بعد میں ہیں، پہلے تو انسان ہیں، فطری تقاضے تو ہیں نا، لہٰذا اگر ایسا کوئی فطری تقاضا پیدا ہو بھی جاتا ہے بن بنائے کم بشری، تو اللہ حفاظت کرتا ہے، اس عمل کی تکمیل نہیں ہونے دیتا۔ اسی کا نام تو عصمت نبی ہے، عصمت انبیاء اسی کو ہی تو کہتے ہیں۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے بچا لیا، اور جو لوگ ساتھ ساتھ متنبع بھی کر دیا تمام عالم انسان کو، تمام عالم دنیا کو بھی معمور کر دیا اس بات پر کہ جو شخص خواہشات نفسی پر اگر چلے تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر روز حساب کے دن کو وہ نسیان کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو وہ بھولا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آخرت پر یقین ہے، اگر آپ سب کو مجھ سب کو آخرت یاد ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا جذبہ بیدار ہے، ایمان ہے، تو انسان سیدھا چلے گا، ورنہ آپ یقین جانیں زمین کی کوئی طاقت ہم سب کو سیدھا نہیں بنا سکتی ہے۔ اگر آخرت پر ایمان ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہو کے جواب دہی کا احساس ہے، تب تو ہم سیدھا چلیں گے، ورنہ کوئی دنیاوی طاقت ہمیں سیدھے راستے پر نہیں گامزن کر سکتی۔ اور اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اس ریمائنڈنگ کو اور زیادہ محکم کرنے کے لیے یہ ریمائنڈر ہمارے پاس موجود ہے، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے ساری کی ساری، اسی لیے دیکھیں یہ آیت اسٹارٹ بھی کس سے ہوئی ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، کہ قسم ہے قرآن مجید کی جو نصیحت بھرا، ذکر بھرا ہے، دی ریمائنڈر، دی ریمائنڈنگ، اصل یہ بات ہے جو یہاں پورے 2 رکوع میں آئی ہے۔ اب یہاں سے آگے دیکھیں وہی توحیدی مضمون آ چکے ہیں، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا،
اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں ان کو باطل تو نہیں بنایا، ان کو کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا، ان کو عبث تو نہیں بنایا۔ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سورہ آل عمران میں، کہ اے اللہ تو نے یہ ساری کائنات بلا کسی مقصد کے تو نہیں بنائی، بے مقصد تو نہیں بنائی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ بھی آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون میں، کہ اے انسانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا، بیکار بنایا، بے مقصد بنایا اور تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ عبث اور بیکار کام کرنا تو اللہ کی شان سے بعید ہے، وراء الورا ہے۔ یہ گمان تو ان کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو ان کا ہے جن لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے معاذ اللہ جو ہے اللہ کی ذات میں جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے یہ عقیدے ہیں، ان کے یہ خیالات ہیں کہ یہ کائنات بے مقصد ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، سو جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تو حسرت ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، اس آخرت میں بڑی خرابی ہے، یعنی من النار، اس آگ کی، آگ میں وہ شامل حال ہو جائیں گے، آگ میں جو ہے وہ جہنمی سارے کے سارے مجرمین بن کر حاضر ہوں گے۔ یعنی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر آخرت نہ ہو تو یہ سارے کے سارے بدمعاش لوگ تو عیاشی لوگ جو عیاش کر کر کے اپنی عیاشی میں ہی مبتلا ہو کے جیے اور پھر مر گئے، یہ تو پھر کامیاب رہے۔ یعنی دنیا میں کچھ لوگ نیک بھی تو ہیں نا، اچھے کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بدمعاش ہیں، شریر ہیں اور عیش میں لگے ہوئے ہیں، جن کے یہاں کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے، ان کے لیے نہ کوئی دیانت نہ امانت کچھ بھی نہیں ہے، جہاں سے کوئی آ جائے چیزیں مل رہی ہے کھا رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، حلال حرام نہیں دیکھ رہے ہیں اور اسی میں ہی مگن ہیں۔ اور ایک وہ لوگ بھی ہیں جو کہ حلال حرام میں تمیز بھی رکھ رہے ہیں، جو کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کسی کا دل نہ دکھا دوں، میں کسی کا حق نہ مار لوں، زیادتی نہ کر بیٹھوں کسی پہ، میں حلال کھاؤں جائز کھاؤں اور میں یہ کہ سچ بولوں، اور میں جو ہوں سودی کاروبار میں اپنا بزنس مائنڈ نہ سیٹ کروں، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ تو اگر آخرت نہ ہو تو دنیا تو بیکار، یوں سمجھیے کہ ان ایماندار بندوں کے لیے بیکار پھر ثابت ہوئی۔ اگر دنیا میں ہی سارا کا سارا یہ بدمعاش لوگ عیاشی کے انداز میں اپنی زندگی گزار لیں، اور اگر آخرت نہ ہو تو یہ تو دنیا بنانے کا مقصد ہی پھر بیکار ہو گیا نا اس طریقے سے، خصوصاً انسان کے لیے جس کے اندر اخلاقی حس ہے، جس کے اندر نیکی اور بدی کے درمیان پہچان کا ایک ذریعہ موجود ہے، امتیازی فرق اللہ نے رکھا ہے، تو اس کا نتیجہ تو نکلنا چاہیے نا، اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا، یہ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اس لیے بار بار دیکھیں قرآن مجید لے کر آتے ہیں ان باتوں کو کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، تو بھلا کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں جو کہ مفسد ہیں، ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، مجرم ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں؟ ذرا سوچو کہ آخرت تو ہم نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی آخرت پر اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے جواب دہی کا احساس ہوگا وہ دنیا میں آٹومیٹک بچ جائے گا۔ اور اگر آخرت نہیں ہے تو بڑا ظلم ہو جائے گا ان ایماندار لوگوں پر کہ جنہوں نے ہماتن اللہ کی عبادت کری، بچے رہے گناہوں سے، تو ان کے لیے تو بڑا ظلم ہے۔ یقیناً ایک جگہ ہونی چاہیے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایک جگہ تو ہے اور وہ جگہ ہے تیرے پاس روز آخرت میں، تو ہمیں اس جگہ کے عذاب سے، اللہ تو پاک ہے، ہمیں محفوظ رکھیو، فقنا عذاب النار، ہمیں اس جلنے کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یعنی یہاں نتیجے نہیں نکلیں گے، نتیجے تو وہیں نکلیں گے آخرت میں۔ تو جو شخص یہاں ثابت قدم رہا، یہاں گناہوں سے بچا رہا، نتیجہ وہاں نکلے گا، اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ یہاں تو آپ کو روکھی سوکھی کھانی پڑے گی، یہاں تو آپ کو تانے سننے پڑیں گے، یہاں کوئی شخص جو ہے حق کی بات بولے گا تو اس کو جو ہے لوگ حقیر نظروں سے دیکھیں گے، یہاں تو گالم گلوچ ہوں گی آپ کے لیے، لیکن وہاں اصل رتبہ وہاں ہے، اصل یہ سمجھ لیجئے۔ اور وہ رتبہ حاصل کیسے ہوگا؟ کیا ذریعہ ہے اس کا؟ کیا اس کا لنک ہے؟ کیا اس کی کڑی ہے؟ اس کا جواب دے دیا اگلی آیت میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہاں یہ ہے بابرکت کتاب تمام انسانوں کے لیے جو کہ بڑی مبارک ہے۔ برکہ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ برکت کہتے ہیں کہ کسی شے سے کسی چیز کو نکال لینا۔ آپ کے اندر، میرے اور آپ سب کے اندر پہلے سے ہی ایمان الحمدللہ موجود ہے، بس سویا ہوا ہے، ڈورمنٹ ہے۔
آپ کو شعور نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ اللہ کی آیات اترتی ہیں تو آپ اپنی اس ذات کو، اس روحانی وجود کو پہچانتے ہیں، اور نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ مبارکن اور ایک لفظ کے لیے ساتھ آتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو قرآن مجید میں، پانی کے لیے یہ آتا ہے، مام مبارکہ۔ جس طرح زمین بنجار ایک دم بنجر پڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی رویدگی کے ساز و سامان نہیں ہے، لیکن بارش برستی ہے اور اسی کھیتی کو جو کہ اس کے اندر ہے نکلنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر جو خیر موجود ہے، ودیت اللہ نے کیا ہوا ہے، اس کی روح میں موجود ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو تیرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ لہٰذا اس روح کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی نشو و نما، اس کو پروان چڑھانے کے لیے یہ اس کتاب جو ہے، یہ اس کا نتیجہ اور اس کا مؤخذ ذریعہ بنتی ہے۔ مبارک لیدبروا آیاتہ، اس کی آیاتوں پہ انسان غور کرے، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ اہل فہم، اہل ہوش مند، اہل عقل نصیحت بھی اسی کے ذریعے حاصل کریں۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے یہ ملے گی قاری کو قرآن کے سپاروں سے، یہیں سے ملے گا، قرآن مجید سے ہی مجھے اور آپ کو علم ملے گا، ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی، سیدھا راستہ ملے گا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا پھر ایک بیٹا عطا فرمایا، یعنی اسی کی نسل سے پھر ہم نے حضرت سلیمان کو بھی ایک حکومت عطا فرمائی۔ نعم العبد، وہ بہت ہی اچھے بندے تھے، ہماری نعمتوں کا شکر اور حق بجا لانے والے وہ تھے۔ انہو اواب، اور یقیناً وہ بھی بہت رجوع کرنے والے تھے اللہ کی جناب میں، ہمہ تن ان کا جو ہے مقام رتبہ، وہ ہمیشہ اس میں کوئی یوں نہ سمجھے کہ کٹی ہوتی تھی وہ، اور وہ جو ہے وہ کٹ جاتا تھا رابطہ اللہ سے، نہیں، انہو اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا وہ۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اب ان کا ایک دیکھیں واقعہ آ رہا ہے یہاں پہ، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا آیا، جیسے میں ابھی بتا چکا ہوں کہ ان بڑے بڑے لوگوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی ان سے غلطی ہو جائے تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا ہو جاتا ہے معاملہ۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ معاملات کرتا ہے۔ تو یہی ایک معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو گیا کہ جب ان کے سامنے وہ فوجیں رکھی گئی تھیں، کیونکہ چھان پٹخ کرنی ہوتی ہے، انسپیکشن کرنی ہوتی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ نمل میں کہ ان کے سامنے جب سارے جانوروں کی فوج آئی، پرندوں کی فوج آئی، اور ہد انہوں نے نہیں پایا تھا، تو یہ سارا معاملہ آ چکا ہے پہلے بھی۔ تو جب ان کے سامنے انسپیکشن کے لیے پوری کی پوری فوج کو لایا گیا تو یہی ایک دفعہ ان کے سامنے ہوا کہ عمدہ گھوڑوں کو بھی سامنے لایا گیا معائنے کے لیے، انسپیکشن کے لیے۔ اب ان کی اس چھان پٹخ میں اور انسپیکشن میں ان کو ذرا تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ جیسے ایک دفعہ غزوہ احزاب میں حضور کی بھی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، صلاۃ الوسطیٰ، اور جس کی وجہ سے حضور نے پھر لعنت فرمائی تھی غزوہ احزاب میں ان کافرین پر کہ ان کی وجہ سے، ان بدبختوں کی وجہ سے آج ہماری نماز عصر، جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے، وہ قضا ہو گئی۔ تو یہی گھوڑوں کو دیکھنے کے چکر میں، اور گھوڑوں کی یوں سمجھیے الفاظ آئیں حب الخیر، کہ گھوڑوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے کہ وقت پہ نماز پڑھو، اس میں ان سے کوتاہی ہو گئی اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان جو ہیں وہ اسی اپنے اس دبدبے میں اور اللہ تعالیٰ کی جو حمیت دین تھی اس کی وجہ سے انہی گھوڑوں کو جن کی وجہ سے دیر ہوئی تھی سب کو ضرب کر کے ہلاک کر دیا۔ یہ پورا واقعہ ہے جو یہاں آ رہا ہے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، اور یہ بھی ایک قصہ غور فکر ہے اور غور قابل ہے بیان کرنے کے، کہ جب شام کے وقت ان کے سامنے حاضر کیے گئے عمدہ گھوڑے، بڑے بڑے جو ہارسز ہیں، اچھی مطلب صفات کے، وہ ان کے سامنے آئے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے عرب میں یہ انداز تھا اور ذوق اور شوق تھا، بڑے گھوڑوں کا مطلب یہی تھا کہ بہت روب ہے، دبدبہ ہے۔ فقال، انہوں نے کہا، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ ہائے افسوس اس حب الخیر کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے، یہ بڑے بڑے اتنے جوان اور یوں سمجھیے تندرست، اتنے طاقتور گھوڑے ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے عن ذکر ربی، مجھے اپنی رب کی یاد سے میں غافل ہو گیا، یعنی نماز جو ہے ان کی قضا ہو گئی۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں آ گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ ردوها علی، پھر انہوں نے کہا کہ گھوڑوں کو ذرا میرے سامنے لاؤ، واپس لوٹاؤ ان گھوڑوں کو ذرا۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، انہوں نے پنڈلیوں پہ ضرب ماری اس کے، اور گردنوں پہ تلوار سے ہاتھ مارنا شروع کر دیا، یعنی ہوتے ہوتے سارے ان گھوڑوں کو ایک دم یوں سمجھیے کہ ذبح کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی محبت کے آڑے آ گئی۔ اصل بات یہ ہے
لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اب یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ ایک دم غلبہ حال کا معاملہ ہوا ہے۔ جو جذباتی شخصیات ہوتی ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی اقدام کرنے سے ان کو کوئی آڑ محسوس نہیں ہوتی۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں تلوار پھینک کر بیٹھ گئے کہ اب یہاں تو ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا، افواہ تھی یہ۔ تو وہ اپنی اس غلبہ حال میں، اس جلال میں وہ تلوار پھینک کے بیٹھ گئے۔ احساسات اور جذبات کا ایسا غلبہ ہوا، پھر وہاں جو ہے ان کو بتایا گیا کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید نہیں ہوئے ہیں۔ تو اصل لڑائی، اصل جنگ تو تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اہم ترین مقامات کے حصول کے لیے اصل جنگ ہو رہی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے تو نہیں ہو رہی تھی نا، اصل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہو رہی تھی۔ لیکن بڑے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ احساسات، جذبات میں، یہی حالات ان کے بھی ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔ مسجد نبوی میں تلوار لگ کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر نے روکنے کی کوشش کری، لیکن یہ اپنے اسی جلال میں، موقع موقع کی بات ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہت بلند مقام ہے حضرت ابو بکر کا، انہوں نے وہ آیت تلاوت کری، تب جا کے حضرت عمر جو ہے وہ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مت او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ محمد مصطفیٰ کی حیثیت اللہ کے رسول کے برابر ہے، الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے بھی بہت رسول آئے ہیں۔ تو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک موقع پر یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا کہ احساسات، جذبات میں اگر سورج غروب ہو گیا تو یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور جب حضرت ابو بکر نے یہ خطبہ ارشاد کرا، اس کے بعد باقاعدہ ایک اضافی لفظ فرمایا کہ سن لو، جو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ کان کھول کے سن لے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور اس کی بتائے ہوئے راستے پر چلتا تھا تو وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ پر کبھی موت غالب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ الحی ہے اور اس پر کوئی موت کبھی غالب نہیں ہوگی۔ تو یہ سن کر حضرت عمر جو ہے وہ پھر ان کے ہاتھ سے تلوار گری، اور ان کا یہ پورا ارشاد ہوا کہ مجھے لگتا ہے یہ آیات مجھ پر ابھی نازل ہوئی ہیں، اس طریقے سے رقت ان پر طاری ہوئی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے دونوں واقعات آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ ان آیات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والعناق، تو انہوں نے واپس لوٹایا ان سارے گھوڑوں کو اور ضرب لگائی ان کی پنڈلیوں پہ اور گردنوں پر، تلوار سے مارنا شروع کر دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اب یہ جو آیت نمبر 34 ہے، اس پر بھی ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایک چھوٹا سا غلطی کا معاملہ ہو گیا تھا۔ ہوا کیا تھا کہ ان کا کچھ معاملہ ہو گیا کچھ سپہ سالاروں سے، ان کے فوجیوں سے۔ انہوں نے بتایا ان فوجیوں کو تھوڑا دھمکانے کے انداز میں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میری حکومت کیا تم لوگوں پر قائم ہے؟ ان جنات اور یہ سارے کے سارے جو بڑے بڑے اعلیٰ کار ہیں، ان کی وجہ سے میری حکومت قائم ہے؟ نہیں، آج جو ہے میں اپنی تمام بیویوں سے صحبت کروں گا، اور ان بیویوں سے جو اولاد وجود میں آئے گی اس کے ذریعے سے پھر میں اپنی حکومت کا تختہ رکھوں گا۔ یعنی میرے 100 بچے ہوں گے اور 100 کے 100 بچے پھر میری حکومت کو آگے لے کر چلیں گے، ایسا کوئی معاملہ ہوا۔ اب انہوں نے اس رات تمام اپنی اہلیہ سے صحبت کری، لیکن پھر معاملہ کیا ہوا کہ کسی بھی اہلیہ سے، ان کو کسی بھی زوجہ سے ان کو اولاد نہیں ہوئی، سوائے ایک اولاد ہوئی تھی، وہ بھی دائی نے لے کر آ گئی تھی، وہ ادھورا بچہ تھا، وہ پورے طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا، جو اس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں پری ٹرم، یا پھر کوئی میل فارمیشن تھی اس میں۔ وہ اس قسم کا بچہ تھا کہ وہ زیادہ دن مطلب جی بھی نہیں سکا، تو وہ ادھورا سا بچہ تھا، دائی نے لا کر اس کو حضرت سلیمان کے تخت پر رکھ دیا کہ یہ جو آپ نے بولا تھا کہ میں اپنی تمام زوجہ سے صحبت کروں گا اور اس کے بعد تمام اولادیں ہوں گی، تو یہ اس کا نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر انہوں نے توبہ کری۔ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے یاد دلانے کی بھی کوشش کری تھی کہ آپ انشاءاللہ بولیں، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیا جذباتی کیفیات تھیں، تو اسی وجہ سے اللہ نے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ تو یہاں وہ بات آ رہی ہے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ وہ جو ذوالقرنین کا معاملہ ہوا تھا کہ پوچھا گیا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ نے بھی یہی بات بتائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں کل بتا دوں گا، کیونکہ ان کے غالب گمان میں یہی تھا کہ حضرت جبریل آتے ہیں اور مجھے بتا دیں گے، متنبع کر دیں گے۔ لیکن جب وہ حضرت جبریل نہیں آئے تو یہاں منافقین مشرکین کو باتیں بولنے کا موقع مل گیا کہ بس
آپ جو ہے وہ بتاتے تھے کہ کل آئیں گے اور بتا دیں گے آپ، تو اب تو آئے نہیں، تو اب کیا معاملہ ہے آپ کا؟ تو اسی ٹائم یہ آیات بھی اتری، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ نبی کبھی مت بولیے گا آپ کہ کل میں یہ کام کروں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ نے بولنا ہے۔ تو اللہ چاہے گا تو کام ہوگا، اصل شے یہ ہے، اپنی طرف سے انسان کسی بھی کام کو تکمیل نہیں دے سکتا۔ یہ معاملہ ہو گیا ان کے ساتھ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اسی طریقے سے ہم نے آزمایا سلیمان کو بھی۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، امتحان میں ہم نے اس کو اس طرح ڈالا کہ ہم نے ان کے تخت پر ایک ادھورا سا دھڑ لا کر رکھ دیا، یعنی اسی بچے کا جسدن دھڑ لا کر رکھ دیا، ثم اناب، پھر ان کو احساس ہوا، پھر ندامت ہوئی، پھر انہوں نے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، دعا مانگی۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ دیکھیں رقت اتنی زیادہ ہوئی کہ کتنی عظیم الشان دعا مانگی کہ اے اللہ ایک تو میرے قصور معاف فرما دے، اور آئندہ مجھ کو ایسی سلطنت، ایسی حکومت، ایسا روب اور ایسا دبدبہ عطا فرما جو کہ تو نے میرے سوا اور کسی کو میسر نہ کیا ہو۔ انک انت الوہاب، یقیناً آپ بہت دینے والے ہیں اللہ، بہت عطا کرنے والے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو جو حکومت ملی ہے وہ مثالی ہے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی حکومت جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، تو ہوا بھی ان کے ڈائریکشن اور اختیارات کے مطابق چلتی تھی، تو یہ مثالی معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ فسخرنا له الريح تجری بامرہ، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور پھر اللہ نے مسخر کر کے دے دیا، تمام ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، تجری بامرہ، جو ان کے حکم سے جہاں چلتی تھی لے لے کر ان کو جاتی تھی، ٹھنڈی جھونکے ان کے حساب سے چلتے تھے۔ وآخرین مقرنین بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، جہاں وہ آسانی سے نرمی سے چلے جاتے تھے۔ وَالشَّيَاطِينَ، اور اسی طریقے سے جنات کو بھی ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، جو کہ بڑی بڑی تعمیر کرتے تھے، بلڈنگز بناتے تھے، معمار کرتے تھے۔ وغواص، اور غوطہ ہوزوں کو بھی، یعنی جو بڑے بڑے جنات تھے وہ سمندر میں ان کے حکم سے ڈوبتے تھے، غوطہ زنی کرتے تھے، اور اسی کے اندر سے وہ ہیرے جواہرات اور وہ جو موتی وغیرہ ہوتے ہیں وہ نکال لیتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے ان کے تابع فرما دیا تھا کہ یہ بڑے بڑے جنات ہیں جو کہ ایمرجنسی اگر کوئی کام ہو جائے اے سلیمان علیہ السلام آپ کو، تو یہ اس کی بھی خدمت کے لیے دیکھیں آلریڈی آپ کے پاس ہم نے آپ کو فراہم کر کے دیے ہوئے ہیں۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، اور یہ ہمارا عطیہ ہے، ہماری دین ہے، ہماری عطا ہے، ہماری عنایت ہے، خواہ تو چاہے تو آپ دے دیں اس کو اپنے مطلب فقیر اور یتیم اور ان سب کو بھی دے سکتے ہیں آپ، ان کی جو ہے وہ جو مشکلیں ہیں وہ بھی ان کے ذریعے سے اپنی مال اسباب اور دولت سے دور کر سکتے ہیں، او امسک، یا نہ بھی دیں، بغیر حساب، ان پر ہم کوئی معاوضہ نہیں لیں گے آپ سے، ان پر ہم آپ کا کوئی حساب کتاب نہیں لیں گے، یہ خصوصاً ہماری دین ہے آپ کے لیے، آپ چاہے تو اپنے پاس رکھیں یا چاہے تو آپ جو ہے وہ دوسرے حقوق العباد میں بھی اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں خاص ان کا ایک مقام موجود ہے، اور جب وہ لوٹیں گے حسن مآب، ایک بہت نیک انجام ان کا وہاں پر بھی ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ روز قیامت کھڑے ہوں گے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اب یہاں 3 رکوع اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئے۔ اگر آپ لوگوں کی ہمت 15 منٹ اور ہے تو پھر میں 2 رکوع بھی مکمل کر لوں تاکہ آج سورہ صاد ہماری مکمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور اسی طریقے سے یاد کریں ہمارے اس بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو، اذ نادیٰ، جب دعا کری انہوں نے، ربہ، اپنے رب سے، اے میرے رب، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو اس حالت میں کہ بڑے وہ بیمار تھے، اور انہوں نے یہ بولا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے، یعنی تکلیف ہو گئی ہے مجھے، لیپروسی کہتے ہیں، بیماری ہو گئی تھی ان کو، روایات میں آتا ہے کہ اسکن پہ جگہ جگہ جو ہے وہ پھوڑے بن گئے تھے اور اسی میں سے ہی پس اور پیپ نکل رہی تھی، یہ جو لیپروسی کا جو کمپلیکیٹڈ لیپروسی ہے وہ ہو گئی تھی کہ ہر جگہ جسم پہ داغ دھبے ہو گئے تھے، اور یہی معاملہ ہوا کہ ان کی بیوی بچوں نے بھی ان کی ایک وقت تک خدمت کری، پھر جب تھک گئے تو وہ لوگ بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اس قسمہ پرسی کی حالت میں، تو اس پر یہ دعا ہوئی ہے۔ ارکض برجلک، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، اے ایوب علیہ السلام، اپنا پاؤں مارو اس زمین پہ، ھذا مغتسل بارد و شراب، اب جو ہم تمہارے لیے پانی جاری و ساری کر رہے ہیں یہ نہانے کا بڑا ایک مفید اور ٹھنڈا پانی ہے، اور و شراب، اور پینے کا بھی پانی ہے، یعنی کوئی جنت کا پانی اللہ تعالیٰ نے کھڑکی کھول دی اس کی،
اور یوں سمجھیے کہ اس کو نہ صرف انہوں نے پیا بلکہ اس سے نہایا بھی، اور اسی کے ذریعے سے ان کو شفا بھی ملی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ، اور ہم نے ان کا کنبہ بھی ان کو لوٹا دیا، واپس کنبہ بھی دے دیا، وہ جو بیوی بچے چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کی گنتی ہم نے اور بڑھا دی، یعنی اور ان کو پھر اپنی خاص خصوصی فضل اور رحمت سے اور زیادہ اولادیں بھی عطا فرما دیں۔ رحمتم منا، یہ خاص رحمت تھی ہماری طرف سے، وذکریٰ لأولی الالباب، اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے بھی اس میں نشانی تھی، یہ نصیحت تھی، وعظ تھی۔ یعنی اے انسانوں دیکھو، تم اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جو ایک دم خون کے آنسو روتے ہو، اپنی چھوٹی چھوٹی تکالیف پر اس طریقے سے سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ کبھی ہم پر فضل کیا ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یاد کرو ہماری اس بندے ایوب کو، کتنی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں واپس آ گئیں ان پر، حالانکہ انہوں نے کتنا زیادہ صبر کیا، کتنی زیادہ تکالیف کو جھیلا۔ ان سے پوچھا بھی تھا کسی نے کہ وہ بیماری کے دن زیادہ اچھے تھے یا یہ اب صحت یابی اور شفا یابی کے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، وہ بیماری کے دن زیادہ اچھے تھے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی تھی کہ اے ایوب میرے بندے، تم اس بیماری پر بھی مجھ سے راضی ہو۔ تو یہ اندازہ لگائیں آپ، جس طرح حضور کی حدیث بھی ہے کہ مومن کو نہیں چبھتا ایک کانٹا مگر یہ کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، وہ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمیں جو تکالیف ملتی ہیں، ہم لوگ جلد از جلد، کتنی جلد از جلد جو ہے وہ اس سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر کیسی بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر تک ہمیں بیمار رکھا ہوا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں اس بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق، اور اسی طرح کتاب میں ذکر کریں ہمارے اس بندے حضرت ابراہیم کا بھی، اس میں بھی یاد دہانی ہے، و اسحاق، حضرت اسحاق کا بھی، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کو بھی اے نبی آپ یاد کریں، اولی الایدی والابصار، جو ہاتھوں والے تھے، آنکھوں والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، اور آنکھوں والے تھے، دور اندیش لوگ تھے، وہ پیشن گوئیاں بھی بہت اچھی کرتے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کر لیا تھا، اور وہ خاص بات کیا تھی؟ ذکر الدار، کہ وہ یاد آخرت کی فکر میں رہتے تھے۔ یعنی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، اچھا ایک منٹ، یہاں پہ ایک آیت رہ گئی ہے، دو آیات رہ گئی ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے ایک تو حضرت ایوب علیہ السلام کو کنبہ بھی عطا فرما دیا تھا، اور اضافی ان کی نفری بھی بڑھا دی تھی، یہ خاص ہماری طرف سے رحمت ہوئی تھی۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ ہماری طرف سے ایک ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو ہوش مند ہیں، اہل عقل ہیں، اس کو یاد کر کے ہماری نشانیوں کو سمجھیں۔ اور یہ آیت جو رہ گئی تھی، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، پھر ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ میں ایک میٹھا سینکوں کا لو، ضغثاً فاضرب به ولا تحنث، اور اسے مارو اور قسم نہ توڑو۔ یہ کیا معاملہ ہوا تھا یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ایک خاص وقت ہوا تھا ان کی بیوی سے کہ وہ بھی قسم کھا بیٹھے تھے، کیونکہ جب یہ بیماری کی حالت ہوتی ہے اور انسان جو چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو یہی معاملہ ہوا کہ کسی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے بول پڑے کہ میں تم کو 100 کوڑے ماروں گا، تو اس طریقے کی کوئی قسم کھا لی۔ اب جب بیوی بھی چلی گئی ان کو چھوڑ کر، اب جب واپس آئی ہے بیوی، جب ان کو صحت اللہ نے دے دی ہے، اب کیا کریں اس قسم کا؟ قسم توڑیں نہ توڑیں، کفارہ دیں نہ دیں، کیا کریں؟ تو اللہ نے اس کا ایک طریقہ بتا دیا کہ ایک سینک لو، جس طرح آپ کو معلوم ہے ایک جھاڑو ہوتی ہے نا، اس میں تنکیاں ہوتی ہیں، تو 100 تنکیاں لگی ہوئی تھی ایک جھاڑو میں، وہی ایک ضرب اس کی لگا دو بیوی پہ ہلکی سی، اور یہ جو قسم ہے اس کا کفارہ اس کے ذریعے سے ادا ہو جائے گا۔ یہ بات ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں ایک میٹھا سینکوں کا لو، فضرب، اس سے ایک ضرب مارو اس پر، ولا تحنس، اور قسم کو نہ توڑو، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے ان کو صابر پایا۔ ٹھیک ہے یہ غلطی ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے رجوع کرا اور اللہ کی جناب میں توبہ کر کے وہ ثابت قدم بھی رہ گئے۔ نعم العبد، وہ بہت اچھے بندے تھے، انہ اواب، بہت رجوع کرنے والے بھی تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، کتاب میں ذکر کیجئے حضرت ابراہیم کا، اور اس کی بھی یاد کو تازہ کریں۔ وَإِسْحَاقَ، حضرت اسحاق کا بھی، حضرت یعقوب کا بھی، اولی الایدی والابصار، جو کہ بڑے اچھے ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے، علیہ السلام اجمعین، یعنی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی، ہاتھوں سے مراد اقتدار اختیارات بھی دیے، طاقت والے بھی تھے، اور ابصار، آنکھوں والے تھے، دور اندیش تھے وہ۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یقیناً ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کر لیا تھا اللہ نے، اور وہ خاص بات تھی آخرت کی یاد۔ یعنی یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے جو میں کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں دوستوں ایک وقت ضرور آ جاتا ہے جب اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب میرے اندر مزید دولت کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کسی شے کی رغبت نہیں ہے،
اور میں اپنا سارا کا سارا وقت جو رہ گیا ہے وہ ہماتن ایک ایک منٹ ایک ایک لحظہ اپنی جسم کی ساری توانائیاں ایون دی لاسٹ ڈراپ آف مائی بلڈ شوڈ سرو دس ریلیجن، کہ میں اب خلق خدا کو خدا کی طرف بلاؤں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت کے عذاب سے بھی بچا لیتا ہے. تو جو شخص اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے وہ مستفین ہو جاتا ہے، چن لیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ لفظ آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں. تو جو شخص اپنا ہدف ہی اس کو بنا لے، اپنا ٹارگٹ ہی اسی کو بنا لے کہ اب میں قرآن مجید کے کام کو آگے لے کر جاؤں گا، دین کی تعلیمات کو آگے پھیلاؤں گا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذمہ داری ہم سب کو نصیب فرمائی ہے، عظیم الشان ذمہ داری کہ میرے کندھوں سے یہ بوجھ اب تم پر آ گیا ہے. تو اسی کو ہی جو شخص اپنا جینا مرنا بنا لے، اپنا ہدف بنا لے، اپنا ٹارگٹ بنا لے، سب کچھ اسی کو بنا لے، تو اسی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اسی کے لیے ہی تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس کے لیے اونچا سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ دے دے گا قیامت میں. اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ان تمام بندوں کو ایک خاص بات کی طرف مخصوص کر لیا تھا. وہ کیا تھی؟ ذکر الدار، کہ وہ لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتے تھے، دنیا کی طرف نہیں، آخرت کی طرف. یعنی دنیا کا ساز و سامان، اس کی رغبت، اس کی کوئی دلچسپی، اس کی کوئی رعنائیاں ان کے دلوں میں ہرگز نہیں تھیں. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ، اور یہ حضرات ہمارے لیے ہم نے ان کو منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا. الخیار، اور یہ تھے بھی بڑے اچھے لوگ. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور اسی کتاب میں ذکر کیجیے حضرت اسماعیل کا بھی، حضرت یسع کا بھی، اور ساتھ ساتھ ذی الکفل کا بھی. یہ ذی الکفل کون ہے؟ یہ بھی نبی ہیں. یہ کپل وسطو نام کا ایک شہر ہے، ریاست ہے، ان کے شہزادے تھے، ان کے بھی یہ نبی تھے اللہ کے بھیجے ہوئے. وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب کے سب اچھے لوگ تھے. یعنی لائن سے حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسی طریقے سے حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذی الکفل، تمام کے تمام اچھے لوگ تھے. ھذا ذکر، یہ نصیحت کا ذکر کا ایک مضمون ہے. یعنی یہ تمام لوگ، ان کی سیرت دیکھو، ان کی شخصیت دیکھو، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ تمہارے لیے ذکر کا سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے، ریمائنڈر ہے، ریممبرنس ہے. وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا تو بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی جب وہ لوٹ کر آئیں گے اللہ کے پاس، ان کو بہت اللہ تعالیٰ جزا دے گا. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، اور وہ جزا کیا ہوگی اس دن؟ وہ ہوگی باغات کے واسطے، یعنی وہ باغات، ریزیڈینشل گارڈنز جو ہمیشہ بسنے والے ہیں. مفتحۃ لہم الابواب، اور جن کے دروازے پہلے سے ہی کھولے ہوئے ہم نے رکھے ہوئے ہوں گے. یعنی جنتیوں کا جو استقبال ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے پہلے سے ہی کھول کے رکھا ہوا ہوگا. سورہ زمر میں ہم پڑھیں گے یہ کہ جب مہمان آتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی مہمان آتے ہوں گے، تو آپ کیا انتظار میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یا آپ دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ وہ آئے گا تھکا آ رہا اور پھر جو ہے وہ ناک کرے گا اور پھر اس کے لیے کھولیں گے؟ نہیں، آپ تو انتظار میں ہوتے ہیں. سورہ زمر میں یہ واقعہ پورا کھلے گا کہ جنتیوں کے استقبال کے لیے آلریڈی انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہاں لے کر جائے تو وہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. لیکن جہنمیوں کے لیے، جیسے جیل کا معاملہ ہوتا ہے جہنمیوں کے لیے، ان کے لیے دروازے بند ہوں گے. تو یہ بات آ رہی ہے یہاں پہ کہ وہ دروازے آلریڈی کھلے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ ان باغوں میں تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، تختوں پہ ہوں گے، جام لے رہے ہوں گے، اور وہ ساری کی ساری جو فرمائش کریں گے، چاہے وہ میووں کی ہو، بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، چاہے وہ پینے کی ہو، شراب کا معاملہ ہو، پینے کا لطف اندوز کوئی جام ہوگا ان کو، وہ دینے کی جو کسی چیز کی فرمائش کریں گے جنت کے خادموں سے اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں والی حوریں بھی ہوں گی جو ان کے لیے دستیاب ہوں گی، شرم رکھنے والی اور لجہ رکھنے والی، عزت و عصمت کو محفوظ رکھنے والی. طرف اطراب، قاصرات الطرف اطراب، اور وہ ہم عمر ہوں گی، ایکول، یعنی اگر 25 سال کی ہیں تو 25 سال کی زوجہ بھی. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اے مسلمانوں یہ ہے وہ وعدہ، یہ ہے وہ نصیحت، یہ ہے وہ نعمت جس کا تم سے روز حساب آنے پر وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی روز حساب پر اگر تمہارا ایمان ہے، اس حساب سے تم کوشش کر رہے ہو، تو اللہ کے اس قانون کو یاد رکھو، اللہ کے ان وعدوں کو یاد رکھو کہ یہ تمام چیزیں بتمام و کمال اللہ دے گا. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ تمام چیزیں ہماری طرف سے انسانوں خاص عطا ہے، رحمت ہے، عافیت کا معاملہ ہے. ما لہ من نفاد، کہ اس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گی، یہ باقی رہے گی. ھذا،
یہ بات تو ہو چکی. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب. اس کے برعکس سائملٹینیس کانٹراسٹ، جو ہمارے سرکش ہیں، جو باطل عقیدوں پر قائم تھا جن کا ذہن، اور بالخصوص وہ نافرمان لوگ، مجرم لوگ، منافق مشرکین لوگ جو سرکش تھے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا. لشر مآب، بہت برا ٹھکانہ ہوگا. وہ کیا ٹھکانہ ہے؟ جہنم. وہ ٹھکانہ دوزخ ہے. یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے اوندھے منہ. فبئس المہاد، وہ بہت بری جگہ ہے. ھذا، تو یہ ان کے لیے کیا مہمان نوازی ہوگی ان کی. فلیذوقوہ حمیم وغساق. ان کے لیے جب ان کو پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی ہوگا ان کی مہمان نوازی کے لیے، اور زخموں کا دھوبن، یعنی وہ جو پیپ ہوتی ہے وہ ہم اس کو چکھائیں گے، پس وغیرہ. وآخر من شکلہ ازواج، اس کے علاوہ بھی اور ناگوار قسم کی چیزیں ان کے لیے ہم نے مہیا کی ہوئی ہیں. یعنی ان کا دل نہیں چاہے گا کھانے پینے کا وہاں وہ ایسی چیزیں، لیکن پھر بھی ہم نے ان اہل دوزخیوں کے لیے ایسی گھنونی اور بدذائقہ چیزیں پہلے سے ہی رکھی ہوئی ہیں جن کے دل ان کا جی نہیں چاہے گا، پھر بھی کھائیں گے. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک اور جماعت آ رہی ہے جو تمہارے ساتھ اب عذاب میں شریک ہونے والی ہے. یعنی جہنمی جب سارے کے سارے عذاب میں جل رہے ہوں گے تو وہ بولیں گے کہ بھائی پہلے ہی اتنی جگہ نہیں ہے، تنگ ہوئی ہوئی ہے، یہاں حبس ہے، شدید گرمی ہے، عذاب مسلسل ہے، اب ایک اور فوج آ رہی ہے. اب جب یہ ایک اور فوج آئے گی، ایک اور عذاب میں جھونکے جائے گی پوری کی پوری ایک قوم، ایک نسل، تو ان سے یہ جماعت کہے گی لا مرحبا بہم، کہ بھائی تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے. مرحبا کہتے تھے وہ، آئیے آئیے، ویلکم، گریٹنگ، آپ کے لیے کشادگی ہے. لیکن یہ جہنمی جو پہلے سے وہاں موجود ہوں گے وہ آنے والی قوم سے کہیں گے، آنے والی فوج سے کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ بھائی لا مرحبا بہم، تمہارے لیے اب کوئی اس میں عافیت نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی کشادگی نہیں ہے. انہم صالوا النار، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے دوزخ ہے جس میں تم آ رہے ہو، تمہاری ویلکمنگ ہو رہی ہے دوزخ میں. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم. اب یہ لوگ بولیں گے جو پہلے سے ہی ہیں وہاں پہ، اب جب نئی قوم آ رہی ہے تو یہ سارا الزام ان پہ لگائیں گے کہ تم ہمارے انتظار میں مت رہو، تم ہی ہو جن کے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے. لا مرحبا بکم، جنہوں نے یہ سارا سامان ہمارے لیے فراہم کرا ہے تمہاری وجہ سے، کیونکہ تم لوگ تو ہم سے پہلے کی نسلیں تھیں نا، ہم سے پہلے کی قوم تھی. تم آج جہنم میں ہم سے پہلے اس لیے آئے ہو کیونکہ تم نے وہ غلط عقیدے گھڑے تھے جس پر ہم فالو ہو رہے تھے، جس پہ ہم پیروکار بنے ہوئے تھے. تو آج یہ مت کہو کہ ہمارے لیے مرحبا نہیں ہے، ہمارے لیے ویلکم اور گریٹنگ نہیں ہے، بلکہ بل انتم، تم ہو وہ جن کی وجہ سے لا مرحبا بکم، جن پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں ہے، یعنی جن کے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے، کشادگی نہیں ہے. انتم قدمتموہ لنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم ہی کی وجہ سے تو ہم نے تمہیں کو تو فالو کرا، یہ مصیبت ہمارے آگے لانے والے تم ہی تو تھے، تم نے وہ غلط عقیدے گھڑے تھے جس کی وجہ سے ہم اس نسل کے بعد تمہاری نسل کو ہم نے فالو کرا. تو اب اس فوج کے بعد دوسری فوج جو ہم آئی ہے تو ہم تو سارے کے سارے تم لوگوں کو ہی فالو کر رہے تھے. فبئس القرار، تو جہنم ہی ہم سب کا برا ٹھکانہ ہے. وقالو، اور وہ کہیں گے، دعا کریں گے وہاں پر، ربنا من قدم لنا ھذا، کہ اے پروردگار ہمارے، جو شخص اس مصیبت کو ہمارے آگے لایا ہو، یعنی اس نسل کی وجہ سے ہماری نسل خراب ہوئی ہے، ہم ان کے پیروکار رہے، ہم اپنے لیڈرز کے پیروکار رہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے غلط طریقوں پر پیروکار رہے، تو یا اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی وجہ سے آج ہمارا یہ انجام ہو رہا ہے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، تو ان کو دوزخ میں دگنا عذاب دے، یعنی ان کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. وقالو، اور وہ لوگ یہ بھی کہیں گے، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، کہ بھائی کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو آج اس دوزخ میں نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو ہم رہتی دنیا میں برا شمار کرتے تھے. وہ لوگ کہیں گے نا کہ بھائی وہ لوگ کہیں، وہ بیوقوف کہیں، وہ سادہ نو انسان کہیں، وہ ایماندار شخصیات کہیں جو کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جا کر ایمان لایا کرتے تھے، وہ لوگ کہیں. اب ظاہر بات ہے وہ تو نہیں ہوں گے، وہ تو جنتی میں ہوں گے، تو وہ لوگ کہیں، یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے. یعنی اس قسم کا معاملہ ہوگا ان کا. اتخذناہم سخریہ، تو کیا ہم نے ان لوگوں کو ہنسی کر نہیں رکھی ہوئی تھی، یعنی تم لوگ نے جو ہے پہلے ہی ہنسی کا کھیل و ساز و سامان نہیں بنایا ہوا تھا. ام زاغت عنہم الابصار، یا ان کے دیکھنے سے نگاہیں چکرا رہی ہیں، یعنی تم دنیا میں بھی اندھے رہے ایک طریقے سے. کیا ہم نے جو ہے تمہارے لیے آزمائش کا ایک سامان نہیں بنا دیا تھا؟ دنیا میں تمہیں چاہیے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کرتے، ان کو اپنا امام اور رہبر سمجھے، تم نے تو انہی کے ساتھ ہنسی مذاق اہل ایمان کے ساتھ شروع کر دیا تھا. زاغت عنہم الابصار،
اور ظاہر بات ہے ان کو دیکھنے، ان کی اس کھیل اور تماشے میں اور ہنسی مذاق میں تمہاری نگاہیں جو ہیں چکرا رہی ہیں، تمہیں حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ جہنم میں بھی تمہارا یہ اب حشر ہو گیا ہے۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اور اے لوگوں تم لوگ کو بالخصوص اللہ کی ان باتوں پر حق ہونا ظاہر ہے، تمہارے اوپر یہ اعتماد اب ہونا چاہیے، تمہارے دلوں میں یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ باتیں اے انسانوں جو میں تم سے کر رہا ہوں، اللہ تم سے کر رہا ہے، یہ لحق ہے، یہ جہنمیوں کے مابین یہ جھگڑا ہونا ہے۔ تخاصم اہل النار، یہ جھگڑنا بالکل ان کا ہوگا روز قیامت۔ تو اس جھگڑے میں، اس جھگڑے کی زرد میں تم لوگ بھی نہ آ جاؤ اے اہل ایمان، تم لوگ بھی اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ قل انما انا منذر، اب یہ آخری رکوع ہے، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میری مثال تو انما انا منذر، کہ میں تو عذاب الہی، عذاب خداوندی سے اے انسانوں تم سب کو ڈرانے آیا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اس سے پہلے جو ہے میں تو تمہیں یہ بات بھی بتا چکا ہوں کہ وما من الہ، تمہارا الہ، تمہارا معبود اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، الا اللہ الواحد القہار، سوائے یہی کہ اللہ ہی تمہارا معبود ہے جو کہ غالب ہے، واحد ہے، اور پورے طریقے سے انسانوں پر چھایا ہوا ہے، قہار ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، اور اے نبی آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور ان چیزوں کے درمیان جو کچھ ہے، اور وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، جو اے نبی آپ یہ بھی اضافی بات فرما دیجئے کہ یہ جو خبر ہے یہ ایک عظیم الشان خبر ہے، بہت عظیم خبر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے ہیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جس سے آخری پارہ شروع ہوتا ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ سب حضرات کے سامنے خبریں لے کر آ رہے ہیں، آپ سب کو وہ خبر سنا رہے ہیں، یہ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں جو کہ آخرت میں اتنا بڑا جھگڑا ہونے والا ہے ان حق و باطل کے بیچ میں، تو آخرت میں جہنمیوں کا مکالمہ ایک طریقے سے قرآن مجید بتا رہے ہے، تو یہ قرآن مجید تو غیب کی خبریں دے رہا ہے، عظیم الشان مضمون آپ سب کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ انتم عنہ معرضون، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس سے اعراض کر رہے ہو، تمہارے آگے اتنی بڑا فیصلہ کن باتیں ہو رہی ہیں، تمہارے آگے اتنی عظیم الشان باتیں اللہ کر رہے، اور تم جو ہے اعراض کر رہے ہو، روگردانی کر رہے ہو، پیٹ پھیر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور اے نبی ان کو بتائیے کہ آپ کو تو علم نہیں ہے اس ملأ اعلیٰ کا کہ جہاں جھگڑا ہوتا ہے۔ ملأ اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کی آراء بھی تو الگ الگ ہے نا، مختلف ان کی رائے ہوتی ہیں، کچھ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ عذاب فوراً آنا چاہیے اس بستی پہ، اس قوم پہ، کچھ سوچتے ہیں نہیں ڈیلے ہونا چاہیے۔ یہ سورہ زمر میں اس کا مضمون اور کھل کے آئے گا، لیکن ہوتا تو پھر وہی ہے نا جو اللہ کا ڈیسیجن ہوتا ہے۔ تو وہاں ملأ اعلیٰ میں بھی فرشتوں کے درمیان بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں تخلیق آدم کے بارے میں، یا پھر کوئی نہ کوئی قسمت آدم علیہ السلام کی قوم یا نسل کے بارے میں جو ڈیسیجن لیا جاتا ہے، جو ڈیلے ہونا یا عذاب فوراً آنا، ان کے درمیان بھی ایک جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اے نبی آپ کو تو ان کی باتوں کے علم نہیں ہے، یہ تو غیب کی باتیں ہیں۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، میرے پاس تو وہی آتی ہے، اور وہ اس سبب سے آتی ہے کہ میں جو ہوں صرف اور صرف ڈر سنا دینے والا ہوں، کھلم کھلا آگاہی دینے والا ہوں۔ اب یہ آخری جو مضمون آ رہا ہے، چند 7-8 آیات رہ گئی ہیں، یہ قصہ آدم اور ابلیس کا آ رہا ہے، اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ اب اختتامی باتیں ہیں، پھر انشاءاللہ کل سورہ زمر کا ہم آغاز کریں گے۔ یہ آخری دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آ رہا ہے مصحف میں، 7th اینڈ دی لاسٹ ٹائم۔ اذ قال ربک، جب کہا ہے تیرے رب نے، للملائکہ فرشتوں سے ارشاد فرمایا، انی خالق بشرا من طین، کہ میں ایک انسان، ایک آدم بنانے والا ہوں، پتلا بنانے والا ہوں مٹی سے، گارے سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کو پورے طریقے سے بنا لوں، اس کی نوک پلک سوار دوں، اس کو پورے طریقے سے اس کا تسویہ کر دوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ یعنی اس کی نوک پلک درست کر دوں، اس کو ٹھیک ٹھاک بنا دوں، نقص سے دور کر دوں، اس کو فنیشنگ ٹچز دے دوں، اس کو کہتے ہیں تسویہ۔ تسویہ اس معنی میں، جیسے ہم لوگ سورہ اعلیٰ میں پڑھیں گے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تو یہ جو تسویہ ہے جب اللہ نے کر دیا، اس کے بعد دیکھیں کیا بولا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر میں اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پھر گر پڑنا اس کے آگے سجدے میں۔
یعنی تخلیق مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو روحانی وجود دیا ہے اس پر انسان کو مسجود ملائکہ بنائے. اس سے پہلے تو بالکل انسان جو آدم کی شکل میں تھا، پتلا تھا وہ. اس کا رتبہ جو بنا ہے، اس کے آگے جو سجدے پہ جھکایا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر جب روحانی وجود کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے پھونکا ہے، یہ وجہ ہے اصل. اسی وجہ سے مسجود ملائکہ ہے، اسی وجہ سے امتیازی فرق ہے. خیر اور شر میں درمیان امتیازی فرق کرنے کا جو اصل سورس ہے وہ اسی وجہ سے ہے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب نے سجدہ کر لیا جمع ہو کر ایک ساتھ. سب نے، سارے کے سارے فرشتوں نے آدم کو جب سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، اس نے سجدہ نہیں کرا. استکبرا، ایک تو غرور کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے. یعنی جو اس کا کفر تھا چھپا ہوا، اس کے اندر پہلے سے ہی کافر تھا، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ سورہ کہف میں، کہ وہ جنوں میں سے تھا. ٹھیک ہے. عزازیل اس کا نام تھا. عزازیل کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس جو ہو جاتا ہے عزازیل، تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، کفر میں تھا. مایوسی کفر ہے، تو کفر اس کے اندر چھپا ہوا تھا، جیسے منافقین کا نفاق ان کے اندر چھپا ہوا تھا، غزوہ احزاب میں ان کے منہوں پر آ گیا. تو اس کے اندر بھی یہ تھا موجود، لیکن اس کے آگے تو سامنے پتلا سمجھ رہا ہے، وہ سامنے پتلا ہے. اللہ کی روحانی وجود کی تو حیثیت اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، تو اس نے سجدہ نہیں کرا اور استکبار کرا، غرور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا. یعنی اللہ کا حکم جو نہیں مانے وہ کافر ہو گیا ایک طریقے سے. قال یا ابلیس ما منعک، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھ کو روکا، ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو نے سجدہ اس ذات کو نہیں کرا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، بڑا اہم مقام ہے قرآن مجید کا، بہت اہم مقام ہے. دونوں ہاتھوں سے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بیدئی، دونوں ہاتھ. حالانکہ اللہ تعالیٰ، آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں سے بھی بنایا ہے، چوپایوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ایک ہاتھ سے، دو ہاتھ سے، جو بھی، لیکن بنایا تو چوپایوں کو بھی ہے. وہاں دیکھیں بیدیہ کا لفظ نہیں آیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے آسمان بھی بنایا ہے، لیکن یہاں دیکھیں خاص آدم کی تخلیق کے لیے اللہ کیا بول رہا ہے؟ بیدیہ، دونوں ہاتھوں سے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ دونوں ہاتھوں سے مراد یہ ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عالم امر اور عالم خلق دونوں کو جمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام کے لیے. دیکھیں ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک ہی ہستی ہے اللہ، الا لہ الخلق والامر، کہ جس کے پاس خلق کا بھی پورا حکم ہے اور امر کا بھی پورا حکم ہے. خلق اور امر دونوں اللہ کے لیے ہیں، لیکن یہ دونوں عالم اسی کے تسلط میں تو ہیں، بالخصوص ہیں، لیکن ان دونوں عالم کو جمع کر دیا صرف ایک ذات میں، اور وہ ذات ہے انسان. فرشتہ بھی صرف عالم امر کی شے ہے، اس کا کوئی جسد نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، بھوک پیاس، کوئی نر مادہ، کوئی جنسی جذبات، تقاضے، شہوت، یہ سب کچھ نہیں ہے. فرشتہ عالم امر کی شے ہے. باقی حیوانات جتنے بھی ہیں، جنات، سب عالم خلق کی شے ہیں، یہیں سے ہی بنے ہیں، کوئی شعور نہیں ہے. انسان واحد ایسی مخلوق ہے کہ جس میں یہ دونوں عالم جمع کر دیے گئے ہیں. اسی مٹی سے نشو نما ہوئی ہے اس کی، اسی کے اندر اللہ نے عالم امر میں سے لا کر روح پھونکی ہے، اور وہ بطور امانت ہے. ہم جو چل پھر رہے ہیں یہ اللہ کی اس امانت کو لیے چل پھر رہے ہیں، جس کے لیے سورہ احزاب میں وہ الفاظ آئے تھے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے تو امانت اپنی پہاڑوں پہ دی، آسمانوں پر دی، زمین پر دی، سب اس کو اٹھانے سے گھبرا گئے لیکن انسان، اور ڈر گئے اس سے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور یقیناً وہ ظالم ہے اور جاہل ہے. تو اس کو استعارے میں بھی سمجھیں کہ دونوں ہاتھوں سے بنانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اہتمام سے، کیونکہ انسان تو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس کی کلائمیکس ہے کریشن کا، یہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں سے مراد عالم امر اور عالم خلق دونوں کو جوڑ دیا گیا. استکبرت ام کنت من العالین، تو نے جو ہے شیطان غرور کیا ہے، اور تو تھا ہی ام کنت من العالین، کیا تو بہت بڑے درجوں والوں میں سے تھا جو تو نے غرور کیا ہے. یعنی اس کی بات کو سمجھیے، شیطان کی بات کو، کہ اس کے مشاہدے کے لحاظ سے بات تو صحیح ہے، اس کے آگے تو روح نہیں نظر آ رہی اس کو، کیونکہ وہ بنا ہی نہیں ہے روح سے، وہ تو آگ کی لپٹ سے بنا ہے. سارے شیطان جن یہی سولر سسٹم کی آگ لپٹ سے بنے ہیں نا، تو اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہے روح کا، اس کو تو پتلا نظر آ رہا ہے.
حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آدم کی چلیں کوئی حیثیت نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن حکم کس کا ہے جو وہ ٹال رہا ہے؟ حکم کس کا ہے جس کی وہ نافرمانی کر رہا ہے؟ کس نے حکم دیا ہے سجدہ کا؟ اللہ نے دیا ہے نا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اور تو اس کو گراں سمجھ رہا ہے۔ ام کنت من العالین، تو بڑے درجوں والوں میں سے ہے کیا؟ قال انا خیر من، تو اب دیکھیں جواب آ گیا اس کا، کہنے لگا یا اللہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، آدم سے زیادہ افضل میں ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی سے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے۔ آگ میں تو جلانے کی ایک طاقت ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، مٹی میں کیا ہے؟ گھل مل کر وہ بنتی بھی ہے تو کیا بنتی ہے؟ ایک بدبودار جو ہے گارا ہی بنتی ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نکل جا آسمان سے، کیونکہ بے شک تو اب مردود ہو گیا ہے، جس پر میں نے لعنت فرمائی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یقیناً تیرے اوپر لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے فوراً اللہ سے بولا کہ اللہ پھر تو ایک کام کر، مجھ کو مہلت دے دے اس دن تک کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی شان جلالی میں فرمایا قال فإنک من المنظرین، جا بھائی جا، تو تجھے مہلت دے دی گئی ہے، نکل یہاں سے۔ اللہ نے اسی جگہ بتا دیا کہ گرانٹیڈ، ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، تو جو مہلت مانگتا ہے ہم دے دیتے ہیں تجھ کو، الی یوم الوقت المعلوم، تجھ کو ایک وقت معین کی تاریخ تک کی ایک مہلت دے دی گئی ہے۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اب یہ دیکھیں یہ اس کا چیلنجنگ انداز ہے۔ اس نے کہا کہ اب جو تو نے اللہ مجھے مہلت دی ہے تو یقیناً تیرے عزت کی قسم، تیرے اختیار کی قسم، تیرے جاؤ جلال کی قسم، تیرے اقتدار اور اختیار اور دبدبے کی قسم کہ میں ان سب کو جہنم میں لا کے چھوڑوں گا، ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مخلص، دیکھیں پھر وہی لفظ، میرا زور ان پر نہیں چل پائے گا کہ جن کو تو نے ہی چن لیا ہے، تو نے ہی منتخب کر لیا ہے۔ اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو منتخب کر لے، چن لے، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جنسی تقاضوں سے، شہوت کے تقاضوں سے، نفسانی خواہشات سے، شیطان کے کسی بھی زور سے، گناہوں سے، ظلم اور بدکاری اور اسی طریقے سے شرک، ان تمام چیزوں سے اگر اللہ ہی ہمیں محفوظ کر لے تب تو ہم محفوظ ہو جائیں گے، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ جو ظلم اور اندھیروں سے نہ بچا سکے۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے، میں سچ بیان کر رہا ہوں، والحق اقول، اور میں تو سچ کہتا ہی ہوں جو اب میں بولنے جا رہا ہوں، کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں لازماً تجھ سے اور جو کچھ تیرا جو کوئی بھی ساتھ دے گا ان سب کو دوزخ سے بھر دوں گا، سب کو بھر دوں گا جہنم سے۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کون امت محمدی ہے، کون امت عیسیٰ ہے، کون امت موسیٰ ہے، کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ تیرا ساتھ جس جس نے دیا، تجھ سے جس جس نے دوستیاں گاٹھیں، جس جس نے تیری حمایت کری، جس جس نے تجھے اپنا ولی دوست سمجھا، پشت پناہ سمجھا، میں سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اب دیکھیں وہی بات آ گئی ہے، یہ باتیں بتا کر حضور اب کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی آپ فرمائیے کہ اس قرآن مجید کی تبلیغ پر میں نے تم سے کوئی بھی اجرت مانگی، کوئی معاوضہ مانگا، کوئی پیسے مانگے، کوئی نعمت مانگی، کچھ بھی مانگا؟ یہ تو غیب کی خبریں ہیں جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، ازل کے واقعات سنا رہا ہوں، اتنی عظیم الشان باتیں بتا رہا ہوں، اس پر میں نے تم سے کوئی انعام، کوئی معاوضہ مانگا؟ وما انا من المتکلفین، اور نہ میں کوئی تکلف کرنے والا ہوں، بناوٹ کرنے والا ہوں، تم خود جانتے ہو قد لبثتم فیکم عمرم من قبلی، میں تو تم سے پہلے تمہارے درمیان ہی ایک عمر دراز گزار چکا ہوں، سادہ سی زندگی ہے میری، سمپل سی زندگی ہے، کیا کبھی میں نے کوئی شاعری سیکھی، کوئی مشق تک اس کی حاصل کری جو تم سمجھتے ہو کہ میں نے یہ خود گڑھا ہے قرآن؟ میں نے اس پر نہ کوئی اجر مانگا، اگر میرا اجر ہے بھی تو یہی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، یہی سب سے بڑا اجر ہوگا میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں، اور نہ میں وما انا من المتکلفین، میں نے کوئی تکلف تک نہیں کرا آج تک، سادہ سیدھی زندگی، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں مگر یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے ذکر ہے، دی ریمائنڈر ہے، ریممبرنس ہے، اس کو پڑھو اور خالق کو سمجھو،
اس کے ذریعے سے، اب اس قرآن مجید کے ذریعے سے بڑی بڑی قوموں کے فیصلے تولے جائیں گے. جس طرح سورہ طارق میں آپ پڑھیں گے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ قرآن اب تو قول فیصل بن کے آیا ہے. یہ قرآن لوگوں کے حق میں گواہیاں دے گا روز آخرت میں، اور اس کو مذاق مت سمجھو، یہ ہنسی کھیل نہیں ہے. اب اس کتاب کے ترازو میں قوموں کے فیصلے تولے جائیں گے. جیسے کہ حدیث ہے، حضرت عمر ابن الخطاب اس کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے گا، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی امتوں کو ہلاک کر دے گا، زوال اور پسپائی دے دے گا. اسی لیے فرمایا کہ الا ذکر للعالمین، کہ یہ کلام تمام دنیا جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تھوڑے دنوں پیچھے ہی تم کو اس کا معلوم پتہ چل جائے گا، یعنی مرنے کے ساتھ ہی حقیقت تو کھل جائے گی. پھر روگے کہ یہ حق تھا، ہم نے اس کو پہچانا نہیں. جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا تھا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ لوگوں یہ قرآن مجید حق لے کر آیا ہے اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے. یہ حق ہے اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے. تو اس قرآن مجید پر اب ایمان لے آؤ، ابھی موقع ہے. ایسا نہیں ہو کہ نبأہ بعد حین، کہ جب مر جاؤ اور پھر وہاں حقیقت کھلے. کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. اللہ تعالیٰ ہر ہولناک انجام سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. اور اس قرآن مجید کی جس قسم کا اللہ تعالیٰ ہم سے ایمان کا درکار ہے ہم لوگوں سے، کہ اس ایمان کے درجوں پر ہم سب کو فائز فرمائے، اور روز آخرت بھی ہم کو اللہ تعالیٰ اس بڑے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کی زندگیوں کو عافیت پر ہی اختتام فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.